والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم غوث اعظم بغلی بے سرو ساما مدد قبلے کی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوش بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور اشارے میں کیا جس نے قمر چاک، اشارے میں کیا جس نے قمر چاک، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، تو اس ماہ کا مہ کامل ہے یا غوث، اور الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل شہنشاہ بغداد قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین محبوب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین اور رات کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ دو چیزوں کا شکار ہے، اس کا علاج ہر جگہ کر رہے ہیں، لیکن ہر تکلیف کا علاج، ہر درد کا علاج، ہر مشکل کا علاج اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ دو تکلیفیں سب کو ہے، اگر کوئی مالدار ہے اس کو بھی ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کو بھی ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے اس کو بھی ہے، کوئی حسن والا نہیں ہے اس کو بھی ہے۔ اسی طریقے سے اولاد والے کو بھی تکلیف اور جس کو اولاد نہیں ہے اس کو بھی تکلیف۔ وہ دو مسئلے کیا ہیں، وہ دو تکلیفیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، پوری دنیا خوف کا شکار ہے، لوگ فیئر کا شکار، خوف کا شکار، اور دوسری چیز ہے غم۔ غم نے انسان کی کمر توڑ دی ہے۔ اہل علم کو دیکھیں وہ بھی غموں کے اندر مبتلا ہیں، مالداروں کو دیکھیں وہ بھی غموں کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے خوف اور غم نے دنیا کے انسانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، دنیا کے انسانوں کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ کہیں پر خوف ہے، کہیں پر غم ہے۔ خوف کس کو ہے؟ نعمت جس کے پاس ہے، زوال نعمت کا خوف ہے، اور جس کے پاس نعمت نہیں ہے اس کو نعمت نہ ہونے کا غم ہے۔ مثال کے طور پر اولاد ہو تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اولاد مر نہ جائے، اولاد بے وفا نہ ہو جائے، اولاد باغی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر نہیں ہے تو غم ہے، آخر ہے کیوں نہیں؟ دولت ہے تو خوف ہے کہ کہیں چلی نہ جائے، اور نہیں ہے تو غم ہے کہ دولت ہے کیوں نہیں؟ قرض کے پوری دنیا خوف اور غم کے ماحول کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ تخت پر بیٹھنے والا ہو یا تختے پر بیٹھنے والا، خوف اور غم کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ نرم نرم گدوں پر انسان نیند کی گولیاں لے کر کے سو رہا ہے، لیکن پھر بھی کروٹیں بدلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو چین کی نیند نہیں آتی، کسی کو خوف سونے نہیں دیتا، کسی کو غم سونے نہیں دیتا۔ خوف اور غم نے انسان کی زندگی کو تباہ کر دیا، پربہار زندگی کو خزاں کے حوالے کر دیا، مسکراتی ہوئی زندگی کو دردناک کر دیا، مسکراتی ہوئی زندگی کو کربناک کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم لوگوں کا گزر بسر اور ہم لوگوں کا آنا جانا مالداروں کے گھروں میں بھی ہے اور غریبوں کے گھروں میں بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت قریب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ خوف اور غم کے درمیان انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے خوف سے نجات ملے۔ مثال کے طور پر نجی زندگی کے اندر بھی خوف ہے، گھروں کے اندر بھی خوف ہے، قبیلوں کے اندر بھی خوف ہے، خطے کے اندر بھی خوف ہے، اور غم کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ حکمرانوں کا بھی لوگوں کو خوف ہے اور حکومتوں کا بھی لوگوں کو غم ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ دو چیزوں کا علاج کیا ہے؟ ان دو چیزوں سے نجات کیسے ملے؟ آخر کریں گے کیا؟ جس کی بنیاد پر خوف بھی چلا جائے اور غم بھی چلا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یاد رکھنا ان دو چیزوں کے خاتمے کے لیے قرآن نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، زمین کی پشت پر، آسمان کے سائبان کے نیچے اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں نہ جن کو خوف ہے نہ جن کو غم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ رحمان کے دوست ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حکومتوں کا آنا جانا ان کو خوف میں مبتلا نہیں کرتا، نعمتوں کا عروج و زوال ان کو غموں میں مبتلا نہیں کرتا۔ وہ پیون کا لباس پہنے ہو تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، روزانہ نیا کپڑا پہنے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، ان کو اولاد ہو تو بھی غمگین نہیں ہوتے، ان کو اولاد نہ ہو تب بھی غمگین نہیں ہوتے، ان کو کھانا ملے تب بھی وہ غمگین نہیں ہوتے، انہیں کھانا نہ ملے تب بھی وہ غمگین
غमगीन नहीं होते, वो फाके की हालत में हो तो भी चेहरा गुलाब की तरह खिला होता है, और अगर पेट भरा हुआ हो तब भी चेहरे पे तबस्सुम खेल रही होती है। आखिर उनके पास वो कौन सी चीज है जो हमारे पास मौजूद नहीं। बहुत तमहीद में लंबा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, बहुत वक्त हो चुका है, काफी देर से आप सरेशान से सुन रहे हैं, मैं मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूंगा। देखो, दो चीजों का इलाज है, एक खौफ और गम का इलाज। ढूंढे कहा तो कुरान अल्लाह के दोस्तों के बारे में कहता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना खौफ है ना गम है। क्यों नहीं है? कुरान दो चीजों का तस्करा करता है, उनको खौफ और गम क्यों नहीं है? दो चीजों का तस्करा, अल्लज़ीना आमनू, कि उनके पास ईमान है, वकानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो जिसके पास ईमान होगा वो गमगीन कैसे हो सकता है? और जिसके पास अल्लाह का खौफ मौजूद होगा वो दुनिया के खौफ में मुब्तला कैसे हो सकता है? अगर दुनिया के गम और खौफ से निजात चाहते हो तो ये दो सिफतों को इख्तियार कर लो, ये दो बातों को इख्तियार कर लो। अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले बन जाओ, मोमिन बन जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला गमों से निजात अता फरमाएगा। आप कहेंगे क्या हम मोमिन नहीं? यकीनन मैं कोई फतवा लगाने वाला मुफ्ती तो नहीं, मैं फकीर बेनवा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आपका दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। अल्लाह अकबर, अपने ईमान का जायजा लो। जो कौम 200 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह के नाम की झूठी कसम खा ले, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है? जो कौम सब्जी बेचते हुए किसी को धोखा दे अल्लाह के नाम पर, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है? अल्लाह अकबर, जो कलमा भी पढ़ते हो और जिनके घर में माबूदाने बातिल के हवाले से फिल्मों में तारीफ के अशआर भी गुनगुनाए जाते हो, उस कौम को मोमिन कहलाने का हकदार हक क्या है? अल्लाह अकबर, जिस कौम की हालत ये हो कि 3-3 घंटे सिनेमा के लिए वक्त तो निकाल सकते हो, लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए 10 मिनट का टाइम भी निकाल सकते, उस कौम को मोमिन कहलाने का हक क्या है? अरे कामिल मोमिन तो वो थे जब मुस्तफा जान रहमत ने पुकारा तो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके सर कटाने के लिए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए। वो पहली रात की दुल्हन छोड़ करके सर कटाने के लिए आते हैं। नबी के फरमान पर हम सर झुकाने के लिए, फजर की नींद कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ, मोमिन होने का दावा भी है और मस्जिदों को वीरान भी कर रखा है, मोमिन होने का दावा भी है और झूठी कस्में भी खाई जा रही है, मोमिन होने का दावा भी है, हाथों में शराब के प्याले भी है, मोमिन होने का दावा भी है, सेना की अड्डों की आबादी भी है, मोमिन होने का दावा भी है, सूद के लुक़मे भी खाए जा रहे हैं, मोमिन होने का दावा भी है। अल्लाह अकबर, ज़बान से झूठ भी बोला जा रहा है, किसी को धोखा भी दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, लेकिन याद रखना, मैं आपके ईमान का इनकार करने नहीं आया, मुझे क्या हक बनता है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मुसलमानों जरा सोचो तो सही, एक मोमिन की पहचान क्या थी और हमारा हाल क्या हो गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, तुम में का कोई उस वक्त तक के कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करे। उस वक्त तक के तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। गमगीन क्यों हो, गमों में डूबे हुए क्यों हो? इसलिए कि वो ईमान की मेराज हमें नसीब नहीं, वो हुस्न ईमान हमें नसीब नहीं। शरीयत मुतहरा की इस्तिलाह में तो हम मोमिन हैं, लेकिन हुस्न ईमान के हवाले से, तकमील ईमान के हवाले से, मेराज ईमान के हवाले से हमारे अंदर कितनी खामियां हैं। मुझे बताओ, अपने दिल का जायजा लो, क्या हम जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करते हैं? मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, हम चाहते हैं कि मैं पेट भर करके खा लूं और हमारा भाई भूखा के
بھوکا پڑا رہے، بلکہ مسلمانوں کی خود غرضی کا حال یہ ہے۔ دیکھو وہ ایمان والے جو غموں سے آزاد تھے اور ہم ایمان والے جو غموں میں مبتلا ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ ایمان والے کیسے تھے؟ توجہ کرنا، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ایک ایمان والا جنگ کے موقع پہ زخمی ہو کے زمین پہ گرتا ہے اور آواز دیتا ہے العطش العطش، پیاس پیاس۔ ایک زخمی کے دل سے جا کر کے پوچھو کہ پانی کی پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ آواز لگائی العطش العطش، ننھی سی بچی اس مجاہد کے منہ کے قریب مشکیزہ کرتی ہے اور چند قطرے اس کے حلق کے نیچے اترے تو شاید زندگی اور موت کے درمیان کھیلنے والا وہ انسان زندگی کی بازی جیت جائے۔ جیسے ہی مشکیزے کا منہ اس کے قریب لگتا ہے، دوسرا مسلمان زمین پہ گر کے کہتا ہے العطش العطش۔ یہ مسلمان اپنا منہ پھیر کر ادھر اشارہ کر کے اس بچی کو کہتا ہے بیٹی مجھ سے زیادہ ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، جا پہلے اس کو پانی پلا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حالات کا رونا رونے والوں، کیا یہ جذبات ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ کیا یہ کیفیت ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ آج مسلمانوں کی خود غرضی کا عالم یہ ہے، اگر دو مسلمان ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہوں اور بوٹی ایک ہو، اس مسلمان کی نظر چکی تو یہ اس کے آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خود غرضی کا عالم ہے۔ وہ قوم کس طریقے سے حسن ایمان کا مقام پا سکتی ہے، معراج ایمان کی منزل حاصل کر سکتی ہے، جس قوم میں خود غرضی کا حال یہاں تک ہو۔ سگے بھائی کے یہاں اگر بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تو دوسرے سگے بھائی کو تکلیف ہوتی کہ اس کے بیٹے کیسے پیدا ہو۔ جو خود کے دودھ شریک بھائی، جو ایک ماں کے پیٹ سے دو بھائی پیدا ہو، جب اس کی خوشی یہ بھائی نہیں دیکھ سکتا تو دوسرے مسلمانوں کی خوشی کیا دیکھ سکتا ہے؟ ایمان، الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ، پہلے مومن بنو، کامل مومن بنو۔ اگر غموں سے نکلنا ہے تو کامل مومن بنو۔ غرور، گھمنڈ، تکبر ہمیں اپنی ذات کے کنویں سے نکلنے ہی نہیں دیتا۔ جبکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ سے، اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ تو مجھ سے فرمایا عبد القادر، میرے غریب اور کمزور بندوں کے درمیان ڈھونڈ میری رحمت کو، تو وہیں پر پا لے گا۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے ہمیں بدبو آتی ہے۔ اگر بھائی بھی غریب ہو تو بحیثیت بھائی اس کا تعارف کرانے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ صلہ رحمی کہاں چلی گئی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لاؤ۔ ایمان کا مختصر تعارف یہ کرایا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اللہ کی طرف سے، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب ذرا آگے بات چلے گی تو میں عرض کروں گا کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں، اس پر آگے گفتگو ہوگی۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تم مومن ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، جو ایمان کے تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ایمان کے؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو پڑے رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ دیکھو مومنوں کی پہچان کیا تھی ایک دور میں۔ آج بھی مولانا پڑھ رہے تھے کہ ہمیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو قوم اپنے بھائی کا اچھا نہ دیکھ سکے، پھر اس قوم کے اچھے دن کیسے آ سکے؟ لیڈروں کی غلامی تھوڑی اچھے دن لاتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اچھے دن لاتی کی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ جب سے تم
اپنے لیڈروں پر اعتماد کرنا شروع کیا، سیاستدانوں پہ اعتماد کرنا شروع کیا، تمہاری لٹیاں ڈوب گئی، نکلو ان کے خول سے اور آؤ اس کے قدموں میں جس کے قدموں میں پتھر بھی پہنچتے ہیں تو معراج پا جایا کرتے ہیں۔ اس نبی کے قدموں کی طرف آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی طرف آؤ۔ مسلمانوں کی پہچان کیا تھی؟ اللہ اکبر، یہودیوں کا ایک قافلہ ایک راستے سے گزرتا ہے تو ایک پتھر کو پڑا دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، شاید یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر یہاں سے مسلمان گزرتا تو یہ پتھر یہاں پڑا ہوا نظر نہ آتا، کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جو قوم راستے میں پتھر کو پڑا نہ رہنے دے، وہ قوم کسی کے راستے میں کانٹے بچھانا کب گوارا کرے گی؟ وہ قوم کسی کے آگے رکاوٹیں پیدا کرنا کب گوارا کرے گی؟ آپ سوچو تو صحیح، ایمان ہمیں کہاں لے جا رہا تھا اور ہم کس دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر بات اسی پر ہو تو بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر قرآن ایمان کے بعد کی آگے کی منزل بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ خشیت والے لوگ ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اگر دل سے لوگوں کا خوف نکالنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اور یاد رکھنا جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کا مقرب بنتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ ڈرپوک لوگوں کی عزت جاتی ہے، اپنے جیسے لوگوں سے ڈرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، اور اللہ سے ڈرو گے تو دنیا میں عزت والے کہلاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے سب سے زیادہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت موجود ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا، اللہ کے خوف کا مطلب کیا، اللہ کی خشیت کا مطلب کیا؟ اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے جس چیز سے تجھے اللہ نے روک دیا اس جگہ پر تو نظر نہ آئے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس مقام سے اللہ تجھے غیر حاضر نہ پائے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ لیکن اللہ اکبر، ہم کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہوں ہم، اگر کسی دیوار پہ لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے تو آدمی منہ کا پان اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے نگل جاتا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہو تو آدمی پان کو بھی نہیں تھوکتا، انسان گٹکے کو بھی نہیں تھوکتا، کیونکہ میں کیمرے میں قید ہو رہا ہوں۔ اپنے جیسے انسان کے کیمرے میں اگر تیرے حرکات و سکنات قید ہو رہی ہو تو تو پان کا اگال بھی نہیں تھوکتا، اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، پھر تو زنا کے اڈوں کو کیسے آباد کرتا ہے، پھر تو شراب کے اڈوں کو کیسے آباد کرتا ہے، پھر تو چوری کس نیت سے کرتا ہے، پھر تو حجام کی کرسیوں پر بیٹھ کر کے داڑیاں مڈا کر کے گٹروں میں کس طریقے سے پھینکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو قوم اپنے جیسے انسان سے زیادہ اہمیت اللہ کی خشیت کو نہ دے، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ شہنشاہ بغداد غوث الاقواس سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہو اور تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا وہ ملحد ہے، زندیق ہے، زندیق۔
کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچنے والا اور اکیلے میں گناہ سے نہ بچنے والا زندیق کیسے ہے؟ تو فرمایا وہ لوگوں کے سامنے گناہ سے کیوں بچتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا لوگوں سے ڈر کے، تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کو دیکھتا ہوا دیکھ کر گناہ نہیں کرتا اور تنہائی میں اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، وہ زندیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے